I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmed, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. میں ہوں عبداللہ، امام مہدی علیہ السلام کا جانشین، الکنفرٹر احمد کا جانشین، سائمن پیٹر کا جانشین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جانشین۔ دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دجال نے خود کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اس نے خود کو نہ صرف مسلمانوں کا مہدی بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا نجات دہندہ یعنی مسیحا بھی قرار دیا۔ اس نے پوری دنیا کے سامنے دعویٰ کیا ہے کہ وہی اصل نجات دہندہ ہے، وہی خدا کی طرف سے چنا گیا ہے اور اس کا مشن یہ ہے کہ وہ دنیا پر قبضہ کرے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس شخص کا مکمل خطاب سنائیں گے، اس کے دعووں کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ کیا یہ وہی دجال ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار فرمایا تھا، یا یہ سب کسی بڑی سازش کا حصہ ہے؟ لیکن ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک توجہ سے دیکھیے گا، کیونکہ جو کچھ آپ جاننے والے ہیں وہ شاید آپ کی زندگی کا سب سے بڑا انکشاف ہوگا۔ پیارے دوستو، حال ہی میں ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک شخص دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر بڑے اعتماد سے دعویٰ کرتا ہے کہ وہی دجال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں عبداللہ ہوں، امام مہدی علیہ السلام کا جانشین ہوں، احمد یعنی کنفرٹر کا وارث ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی وارث ہوں۔ اس شخص نے خود کو نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی مسیحا قرار دیا ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کی طرف سے اپنے والد کی نسل سے اور مغرب کی طرف سے اپنی والدہ کی نسل سے آیا ہے اور وہ مشرق اور مغرب دونوں کا وارث ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ذوالقرنین کی مانند ہے جس کے پاس مشرق اور مغرب دونوں کے اختیارات ہیں اور اب وہ پوری دنیا کا وارث بن کر سامنے آیا ہے۔ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ وہ خود کو اصل بیوق کہتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اب ساری دنیا کو اس کے آگے جھکنا ہوگا۔ اس کے انداز اور لہجے میں اتنا غرور اور برتری کا دعویٰ تھا کہ سننے والوں کے دل کانپ گئے۔ اس نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس کا ذکر پرانے صحیفوں یعنی بائبل، قرآن اور تورات میں واضح طور پر موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن چھوٹے نبیوں کے آنے کی خبر دی تھی ان میں سے ایک اب دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ عبداللہ دعویٰ کرتا ہے کہ 1400 سال میں کوئی دوسرا شخص ایسا اعلان نہ کر سکا۔ وہ امام مہدی کا جانشین ہے اور یہی اس کے سچ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں جس عبداللہ کا ذکر ہے وہ وہی ہے۔ حدیث کے مطابق ایک حکمران جس کا نام جانور جیسا ہوگا جب مرے گا تو اس کے بعد عبداللہ آئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کے آنے سے وہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والی تھیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے نامزد کیا گیا ہے اور اب ساری دنیا کو اس کے تابع ہونا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس کے دلائل اور انداز وہی ہیں جو دجال کی نشانیاں احادیث اور آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سے لوگ اسے دجال کے طور پر دیکھنے لگے ہیں۔ جب ہم دجال اور امام مہدی کے ظہور کی پرانی پیشن گوئیوں کو دیکھتے ہیں تو بہت سی باتیں حیران کن طور پر آج کے حالات پر پوری اترتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک حکمران آئے گا جس کا نام جانور جیسا ہوگا اور وہ دور سے بینگا نظر آئے گا لیکن قریب سے اس کی آنکھیں درست ہوں گی۔ اس کے بعد اس کا بھائی عبداللہ حکمرانی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ ہمارے شیعہ عبداللہ کی حکومت پر افسوس کریں گے اور فرمایا کہ جس نے مجھے عبداللہ کی موت کی خبر دی میں اسے ظہور حق کی خوشخبری دوں گا۔ آج عبداللہ نامی یہ شخص اپنے آپ کو امام مہدی علیہ السلام کا جانشین کہہ کر ظاہر ہو چکا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا ذکر پرانی صحیفوں میں لکھا ہوا ہے اور وہی اصل وارث ہے۔
وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں قرآن اور بائبل میں آنے والی پیشن گوئیوں کو پورا کرنے آیا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ وہ باتیں ہیں جو دجال کے ظہور کے بارے میں احادیث میں بیان کی گئی تھیں کہ وہ اپنے آپ کو حق پر ظاہر کرے گا اور آسمانی صحیفوں کا حوالہ دے گا اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرے گا۔ پیارے دوستو، آخر میں بس اتنا ہی کہنا ہے کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ان تمام فتنوں سے نجات فرمائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔